کرتے کیا ہے؟ قتل کا ایف آئی آر کاٹتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ تو پورا کا پورا کشمیر کو دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہیں. میں تو پوری دنیا پھر کے آتا ہوں کشمیریوں کا دفاع کرتے ہوئے. جب مودی کہتا ہے کہ کشمیری مسلمان دہشت گرد ہے, میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہاں آپ ہر کسی کو ان لوگوں کا حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جو میر پور کو, جو راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں مانتے. میں سمجھتا ہوں کہ آج تک یہ جواب نہیں آیا وزیر اعظم پاکستان سے, حکومت پاکستان سے, کہ یہ جو آپ کا آنریبل ممبر سیالکوٹ نے بیان دیا ہے کشمیریوں کے خلاف اور میر پور کے خلاف اور راولا کوٹ کے خلاف, کیا یہ بیان وفاقی حکومت کا پالیسی ہے یا نہیں؟ اس لیے جب تک وہ وزیر آپ کا کیبنٹ میں رہے گا اور وہ یہ پالیسی رکھے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ آپ کا بھی پالیسی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نواز اس قسم کے وزیر جو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جو کشمیریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کو دور کرنا چاہیے. اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ وزیر رہے, اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ ممبران اسمبلی رہے. اگر آپ کا کوئی وزیر یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے 10 سیٹیں ان کے جیب میں ہیں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے عوام کسی کے غلام نہیں ہے. وہ نہ مودی کے سامنے جھکتے ہیں نہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں. یہ کشمیر کا مستقبل آپ کا جیب میں نہیں, کشمیر کا مستقبل فیصل آباد کا جیب میں نہیں, کشمیر کا مستقبل میرے کشمیر کے نوجوان کے ہاتھ میں ہے. تو دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہو کیا؟ جاوید بدانوی صاحب قاتل لگتا ہے آپ کو؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دو ایف آئی آر کاٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ڈرا سکتے ہیں. یہ بھول چکے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جن کے قائدین نے تخت دار پہ چڑھا مگر آپ کے سامنے کبھی جھکے نہیں, کبھی ڈرے نہیں. اور ہم سب وہی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی ہے. ایک عدالت ہوتا ہے اور ایک عوام کا عدالت ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے جیالوں کو ڈرائے. آپ نے یہ کوشش کیا ہے کہ میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو خوف زدہ کرے. انشاءاللہ تعالی الیکشن ہونے دے, اس کے بعد میں خود آپ کا دیکھ لوں گا. میں پہلی مرتبہ وفاق کو شکست دلوایا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوا کر حکومت بنا دیا. الیکشنز میں پارٹیوں کے لیے, سیاسی جماعتوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک طرف السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری بھی میدان میں اتر آئے اور تمام حدیں پار کر کے رکھ دی. بلاول بھٹو نے شہباز حکومت کو مخاطب کر کے کیا کہہ دیا, آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. پولیس آفیسر ہو یا فوجی آفیسر ہو جو آپ کو تحفظ دلوانے کے لیے, پاکستان کا سرحد کو تحفظ دلوانے کے لیے کام کرنے کے لیے نکلے تھے تو گھر واپس نہیں لوٹ سکے. میں ان کا خاندان کا دکھ جانتا ہوں. ویسے ہی مجھے ان خاندانوں کو جن کے نوجوان احتجاج کے نام پہ نکلے تھے اور وہ واپس نہیں لوٹ آئے, میں ان کا گھر کا, ان کا دکھ کا, ان کا تکلیف کا احساس کرتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں میں اپنا دشمن کے لیے بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس قسم کا تکلیف دیکھے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مطالبہ جو بھی ہو, وہ حق حاکمیت کا کیوں نہ ہو, وہ ریزرو سیٹس کا کیوں نہ ہو, وہ کسی ایک انسان کا زندگی زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا یہ 12 سیٹوں کا جو نخرہ ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ تو جو سیٹوں کا مسئلہ ہے, یہ جو بھی مسئلہ ہے, میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے اور کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف کشمیر کرے. پاکستان کے اندر بھی یہ لڑائی چل رہا ہے. وہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی بھی فیصلے بھی اسلام آباد کو کرنا چاہیے, بلوچستان کے فیصلے بھی اسلام آباد کو کرنا چاہیے, لیکن ہمارا زور ہوتا ہے کہ سندھ کا فیصلہ سندھ کرے گا, بلوچستان کا فیصلہ بلوچستان کرے گا, تو ویسے ہی کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا. مگر جو موجودہ حالات ہے, جب میں مظفر آباد پہنچا تو باقاعدہ مجھے ایک خط لکھا گیا. ایکشن کمیٹی والوں نے مجھے ایک خط لکھا تھا کہ بطور پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ان حالات کو سدھارنے کے لیے. اور میں نے اسی وقت اگلا ہی دن میں نے ان کو بھی خط کا جواب دے دیا اور وزیر اعظم تک اپنا پیغام پہنچ گیا
کہ میرے پاس ایک حل ہے اور میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ دونوں ریاست پاکستان اور احتجاج کرنے والے ہمارا حل پہ یقین کر سکیں۔ اور میرا یہ کیا تجویز تھا؟ تجویز یہ، اور آج بھی یہ تجویز ہے، کہ ایک ٹروتھ کمیشن، مطلب سچ کا کمیشن بنایا جائے، اور اس کمیشن کا کام ہو کہ وہ تحقیقات کرے کہ سچ کیا ہے، میرٹ کیا ہے۔ اور جب تک جیسے یہ کمیشن بن جائے اور جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے، میں احتجاج کرنے والوں سے ریکویسٹ کرتا کہ آپ اپنا احتجاج ختم کریں، اور جب تک یہ تحقیقات کا، یہ انویسٹیگیشن کا تمام رپورٹ نہ آ جائے، آپ احتجاج بند کریں۔ اور ساتھ ساتھ میں وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتا کہ جب تک یہ تحقیقاتی کمیشن، یہ ٹروتھ کمیشن حقائق سامنے نہ لے کر آئے، آپ بھی اپنا مزید کارروائی نہ کریں، آپ بھی ذرا رک جائے۔ اگر یہ بات مانا جاتا، میرا خیال میں کشمیر میں ہم وہ سپیس کریٹ کر سکتے ہیں جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک نہ احتجاج کرنے والوں نے میرا خط کا جواب دیا ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کا یا ان کے نمائندے جس سے میں رابطہ میں تھا، وزیر خارجہ، اس نے کوئی جواب دیا ہے۔ لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہی حل ہے کہ ہم نے کشمیر کا حالات بہتر کرنا ہے۔ اگر آپ میرے مطالبات نہیں مانتے یا میرا حل پہ یقین نہیں رکھتے تو آپ کو یار دوسرا حل مجھے بتا دیں، ہم کل اس پہ امپلیمنٹ کرتے۔ مگر آپ نے 27 جولائی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ آزاد کشمیر میں آپ کا نمائندہ کون چاہتے ہیں۔ آپ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ میرا حکومت دیکھنا چاہتے ہیں یا ان لوگوں کا حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جو میرپور کو، جو راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں مانتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک یہ جواب نہیں آیا وزیر اعظم پاکستان سے، حکومت پاکستان سے، کہ یہ جو آپ کا آنریبل ممبر سیال کوٹ نے بیان دیا ہے کشمیریوں کے خلاف اور میرپور کے خلاف اور راولا کوٹ کے خلاف، کیا یہ بیان وفاقی حکومت کا پالیسی ہے یا نہیں؟ اس لیے جب تک وہ وزیر آپ کا کیبنٹ میں رہے گا اور وہ یہ پالیسی رکھے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ آپ کا بھی پالیسی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نواز، اس قسم کے وزیر جو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو کشمیریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی وزیر کہتا ہے کہ فلاں حلقہ کو، فلاں علاقہ کو، فلاں والے کو میں کشمیری نہیں سمجھتا، تو اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ وزیر رہے، اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ ممبران اسمبلی رہے۔ اگر آپ کا کوئی وزیر یہ سمجھتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، بلاول بھٹو زرداری آج میدان میں آ کر پھٹ پڑے۔ بلاول بھٹو نے واضح الفاظ میں کہا کہ کشمیر کے فیصلے صرف کشمیر کی عوام کرے گی، کوئی اور وفاق میں بیٹھا کشمیر کے فیصلے نہیں کر سکتا۔